مجھے یاد نہیں پڑتا کوئی ایک دن ایسا گزرا ہو جس میں امی ابو یاد نہ آئے. جس کے پاس ہیں پھر کیوں نہیں ان کی خدمت کرتے؟ یہ چلے جائیں گے تو پھر ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑے گا, پھر قبر پر جا کر ان سے باتیں کرنی پڑیں گی, لیکن جواب نہیں آئے گا. تمہارے پاس ایک رحمت کا سائبان ہے. اب تو سائنس بھی یہ کہتی ہے 5-6 سال کا بچہ اور 60 سال کا بوڑھا یہ برابر ہوتا ہے. یہ زندگی کا ایک سرکل ہے, بچپن سے شروع ہوتا ہے, جوانی میں جاتا ہے, اور پھر وہاں سے 40 کے بعد عمر ڈھلنا شروع ہوتی ہے. اور بچہ جس طرح 6 سال کا ہوتا ہے نا, نارملی 60 سال 65 سال کا بندہ اسی طرح کا ہو جاتا ہے. اب مجھے ایک بات کا جواب دیجئے, 5 یا 6 سال کا بچہ آپ کے گھر میں ہو اور وہ کوئی سوال آپ سے بار بار کرے, آپ ناراض ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ابھی 6 سال کا ہے, اس کا انڈرسٹینڈنگ لیول کم ہے, اس کی لسننگ پاور کم ہے, اس کے دماغ میں ابھی اتنی وسعت نہیں ہے, بچہ ہے اس لیے ضد کر رہا ہے. جس دن آپ یہ سمجھ گئے کہ 60 سال کے بعد تقریباً کم و بیش سننا مشکل ہو جاتا ہے, سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے, ضد آ جاتی ہے, فرمائشیں شروع ہو جاتی ہیں, اب آپ اس کو انجوائے کریں. اب اس میں چڑچڑاپن نہ لائیں کہ کیا امی روز بار بار ایک ہی بات کرتی ہو, تمہیں سمجھ تو کچھ آتا نہیں, اب وہ آپ کو سنائی نہیں دیتا. اللہ اکبر, تم ان سے اس طرح بات کر رہے ہو جنہوں نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا. اللہ کی قسم اب خدمت کا موقع آیا ہے. حقیقت کی بات بتاؤں, خوش نصیب ہے وہ اولاد جس کو ماں باپ بڑھاپے میں ملے. ارے کئی ایسے ہیں جو ماں باپ کو بڑھاپے سے پہلے ہی کھو بیٹھے ہیں, اور خوش نصیب ہے وہ اولاد جس کو ماں باپ نے خدمت کا موقع دیا. ہاں, کئی ماں باپ تو ایسے ہیں جو بچوں کی خدمت کرتے کرتے ہی خود دنیا سے چلے. اگر تمہیں آج خدمت کا موقع ملا ہے نا, یاد کرو میں بھی تو بستر گندا کرتا تھا, میں بھی تو راتیں ان کی تنگ کرتا تھا. اگر میرے ماں باپ بچپن میں یہ فیصلہ کر لیتے کہ میں اس بچے کو کیسے سنبھالوں تو میں تو بے لباس رہ جاتا. کپڑے انہوں نے پہنائے, اگر مجھے وہ چھوڑ دیتے تو میری تعلیم کا کیا ہوتا, میری پرورش کا کیا ہوتا. مجھے آج جو بھی ہوں میں دنیا میں, اپنا ذہن بنا لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, خدا کی قسم اگر آج تمہارے پاس شرافت ہے, عزت ہے, دولت ہے, دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ ہمارے ماں باپ کی برکتوں سے ہے. ہم کچھ بھی نہ ہوتے اگر ماں باپ ہمارا ہاتھ نہ پکڑتے ہیں. اور آج بوڑھے ماں باپ بوجھ لگتے ہیں, آج ان کی بیماری بری لگتی ہے. آج ماں باپ کو بچہ کہہ رہا ہے میں رات کو دوائی نہیں دلاتا, صبح لے جاؤں گا. اسی بچے کو آدھی رات کو اس کا دوست فون کرے, یار میری موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے, پریشان ہو گیا ہوں. ارے تیرے لیے جان حاضر ابھی آتا ہوں. دوست کے لیے ٹائم ہے تمہارے پاس, ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے. واللہ میں صحیح بتاؤں, ان بچوں کے پیسوں کا نصیب جاگا ہے کہ جن بچوں کے پیسے ماں باپ پر خرچ ہو جائیں. لوگ بچے یہ بھی کہہ رہے ہوتے ماں باپ کو کہ یہ میرے ہیں, میں آپ کو کیوں دوں, میں نے کمائے, تف ہے. یہ کوئی باتیں کرنے والی باپ سے, جس باپ نے اپنے پیٹ کاٹ کاٹ کر ہمیں کھلایا, اپنی خواہشیں مار مار کر, ہو سکتا ہے کبھی بچپن میں کسی کھلونے کی دکان سے ہم گزرے ہوں اور ہم نے کہا ابو یہ کھلونا لینا ہے, باپ کے جیب میں پیسے تھوڑے ہوں, باپ نے اپنے لیے کچھ خریدنے کا سوچا ہو, مگر سوچا ہوگا کوئی بات نہیں جوتے نہیں لیتا, کوئی بات نہیں آج یہ والا کھانا نہیں کھاتا, بچہ رو رہا ہے اس کو کھلونا دلا دوں. انہوں نے ہماری خواہشیں پوری کی, اور آج بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پیسے میرے ہیں. یقین کرو تمہارے پیسوں کا نصیب جاگا ہے اگر کسی طرح تمہارے ماں باپ پر تمہارے پیسے خرچ ہو جائیں. اس سے اچھا میرے پیسوں کا اس سے اچھا مصرف کیا ہے کہ یہ پیسہ ماں باپ کی خدمت میں خرچ ہو جائے. لیکن آج جو واقعات سننے کو مل رہے ہیں دل دہل جاتا ہے. ہم نے علماء کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ بیٹا والد کے ساتھ ایسا بہیو کرے, اس طرح زندگی گزارے جیسا آقا کے سامنے غلام ہوتا ہے. مگر آج سننے کو جو باتیں مل رہی ہیں نا کہ بوڑھا باپ بیٹے کے آگے غلام بنا ہوا ہے. وہ اولاد کیسی ہے, زبان لٹک نہیں جاتی جو ماں باپ سے ایسے بات کرے. حق یہ ہے کہ اولاد کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں میرے ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں. حدیث پاک ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے ماں باپ ہی تیری جنت ہیں, ماں باپ ہی تیری دوزخ ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا, یعنی ماں باپ راضی ہو جائیں تو رب بھی راضی ہو جائے گا, جنت مل جانی ہے. اور ماں باپ ناراض ہو گئے پھر نہیں کام آنی عبادتیں, دین کا کام کریں بہت اچھی بات ہے, مگر یہ دیکھ لو کہ ماں باپ راضی ہیں کہ نہیں, یہ بہت ضروری ہے. ہم بعض اوقات اس طرف سے چوک جاتے ہیں, یہ پہلا اسٹیپ ہے.